بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 7 ہے، جماعت دہم اردو، نظم فاطمہ بنت عبداللہ، اور آج ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اس کی بلند خوانی کی، اس کے بعد مفہوم ہوا، پھر تشریح ہوئی، اور آج انشاءاللہ ہم اس کی مشق کریں گے۔ اور مشق کا سوال نمبر 1 ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ الف ہے کہ برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہے؟ تو برسے ہوئے بادل سے مسلمان قوم مراد ہے۔ ب ہے کہ شاعر نے نظم کے پہلے شعر میں مرحوموں کو کیسے خراج تحسین پیش کیا؟ بقول شاعر کے اس نے مرحوموں کو امت مرحومہ کے لیے، دیکھیں آپ پہلے شعر میں انہوں نے کہا کہ اے فاطمہ تو امت مرحومہ کی آبرو ہے، امت مرحومہ کی آبرو ہے۔ شاعر نے پہلے شعر میں مرحومہ کو خراج تحسین ان الفاظ میں پیش کیا کہ تو امت مرحومہ کی آبرو ہے، عزت ہے۔ اور جیم ہے کہ فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جس طرح راکھ میں چنگاری کا ہونا یہ عجیب اور اچنبھا بات ہے، اسی طرح اس گئے گزرے حالات کی متحمل مسلمان قوم کے اندر ایسی بچی کا ہونا یہ عجیب اور اچنبھا بات ہے۔ اور دال ہے کہ نظم میں تازہ انجم کے ظہور کا مفہوم واضح کیجیے۔ نظم میں تازہ انجم کا مفہوم کے ظہور کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کوئی شہید دنیا سے جاتا ہے اس کے تذکرہ خیر کے لیے ایک فرشتوں کی محفل قائم کر دیتے ہیں جو ہمیشہ اس کا تذکرہ خیر کرتی رہتی ہے، اور فاطمہ کے لیے بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ ہے کہ آنکھ کی شبنم افشانی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے رونا۔ آنکھ کی شبنم افشانی سے مراد ہے رونا۔ نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو بچوں یہ آپ کے 10th کلاس کے پیپر میں خلاصہ نہیں ہوتا۔ نمبر 3 ہے کہ متن کو ذہن میں رکھ کر درست جواب پر درست کے نشان لگائیں۔ یہ آپ کے ہیں ایم سی کیوز، اور ایم سی کیوز آپ کو پتہ ہے بھائی بچوں، آپ کے پیپر میں ایک نمبر کا ایم سی کیوز ہوتا ہے۔ پہلا ہے الف ہے کہ نظم فاطمہ بنت عبداللہ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو اس کا جواب ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ اور بے ہے کہ یہ نظم کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے؟ تو بچوں یہ لی گئی ہے بانگ درا سے۔ اور جیم ہے کہ فاطمہ بوقت شہادت کس فرض کی ادائیگی میں مصروف تھی؟ پانی پلانے میں اور مرہم پٹی کرنے میں، یا مریضوں کی دیکھ بھال کرنے میں، یا نماز پڑھنے میں؟ تو پانی پلانے میں۔ دال ہے کہ شاعر نے فاطمہ کو حور کہا، سرائی ارضی آسمانی جنت کی، تو کون سی حور کہا بھائی بچوں؟ سرائی حور کہا۔ یہ ہے کہ اپنی خاکستر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اپنی خاکستر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو بھائی بچوں اس میں ایک ہے سرزمین طرابلس، سرزمین پاک و ہند، امت مسلمہ، سرزمین سیالکوٹ۔ تو امت مسلمہ مراد ہے۔ میں نے آپ کو تشریح میں بتایا تھا کہ مختلف تشبیہات دی ہیں انہوں نے امت مسلمہ کو، تو اور ایک تشبیہ ان میں سے یہ بھی ہے۔ اور نمبر 4 ہے کہ درذیل الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ تو بھائی بیٹا میں نے آپ کو یہ بات پہلے بتائی تھی کہ ایک آدھ حرف کا اعراب عام ہوتا ہے، اور اسی حرف کو ہی آپ نے نمایاں کرنا ہے۔ اچھا، جیسے سقائی میں قاف کا اعراب، اس پر تشدید بھی ہوگی اور زبر بھی، اور باقی سین پہ زبر اور قاف پہ تشدید اور زبر، اور یہ کے نیچے چھوٹی یہ کے نیچے زیر۔ خاکستر، اس کو خاکستر عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، خاکستر، یہ غلط ہے۔ خا پہ زبر، کاف کے نیچے جو زیر ہے اور سین ساکن ہے یہ اہم ہے اس کا اعراب، اور تے پہ زبر رے ساکن۔ نشاط، نون کا اعراب، نون کی زبر، شین پہ زبر اور تو ساکن۔ اور جسارت یہ جیم کی زبر اہم ہے، جسارت نہیں ہے، جسارت ہے، سین پہ بھی زبر اور تے، رے پہ بھی زبر اور تے ساکن۔ ذرہ، اس میں را
رے کا اعراب اہم ہے، تشدید بھی ہوگی اور زبر بھی ہوگی۔ تربت، تے کا اعراب اہم ہے، پیش ہے تے کی اور بے کی زبر ہے، باقی دونوں ساکن ہیں۔ اور سینہ سپر اور ایک یہ جو سپر ہے یہ ڈھال کو کہتے ہیں، تو سین کے نیچے زیر اور پے ساکن اور رے بھی ساکن، اور ایک اعراب اس کا یہ بھی ہے کہ سین کے نیچے زیر اور پے پر زبر، یہ غلط العوام ہے، اس کو بھی مان لیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ دیدہ انسان سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ دیدہ انسان سے مراد ہے انسان کا دیکھنا یا انسان کی آنکھیں۔ اور نمبر 6 ہے کہ نظم کا متن ذہن میں رکھ کر مصرعے مکمل کریں۔ الف ہے کہ ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، مشت خاک یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر، اور ہے جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ سوال نمبر 7 ہے کہ درج ذیل مرکبات کا مختصر مفہوم لکھیں۔ مشت خاک مٹی کی ایک مٹھی، مراد ہے قبر کی مٹی۔ بے تیغ و سپر بغیر اسلحے کے، شبنم افشاں روتی ہوئی، نغمہ عشرت خوشی کا گانا، نالہ ماتم غم کی آواز۔ دیدہ انسان کی آنکھیں یا انسان کا دیکھنا۔ متن کو ذہن میں رکھ کر کالم الف کا ربط کالم بے کے الفاظ سے کریں۔ لو بھی بچو، پہلا ہے تیغ، اور آپ بے میں دیکھیں کہ تیغ کے ساتھ کیا چیز آپ کی ملتی ہے۔ تیغ و سپر کہا تھا نا، تیغ اور ادھر سپر، حور سرائی، گلستان اور خزاں، فضا آسماں، تربت خاموش، شوق شہادت۔ لو بچوں، یہ آپ کی مشق ہے۔ اس طرح سے آپ کا یہ سبق مکمل ہوا۔ اب آپ نے لکھنا کیا کیا ہے اس کو ذرا دیکھ لیں۔ ایک تو آپ نے اس مشق کے جو مختصر سوالوں کے جوابات ہیں وہ لکھنے ہیں، اور دوسرا آپ نے شعر نمبر 1، 3 اور 5، ایک ہے فاطمہ تو ابرو امت مرحوم ہے، 3 ہے یہ جہاد اللہ کے راستے میں، اور 5 ہے اپنے صحرا میں بہتا ہوا بھی پوشیدہ ہیں۔ ان تین اشعار کی 1 اور 3 اور 5، ان 3 اشعار کی تشریح آپ نے لکھنی ہے اور مختصر سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ یہ آپ کا آج کا کام ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔